بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ سب کا معاون و مددگار مشرف محمود، اور آپ کو علم و ادب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ سب پر اپنا فضل و کرم رکھے، آمین ثم آمین۔ ہم بیٹا سالہ اسلامیات کا پہلا چیپٹر دیکھ رہے ہیں، بنیادی عقائد، اور اس میں ہم عقیدے کو دیکھ رہے تھے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ پر ایمان کے بعد کتابوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر جتنی بھی کتابیں نازل کی وہ سب کی سب سچی تھیں، وہ سب کے سب احکامات اپنے دور کے سچے احکامات تھے جن پر عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن وہ ساری کتابیں جو نازل ہوتی رہیں، کتابیں یا صحیفے آسمانی کتابیں جن کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں، وہ مخصوص دور، مخصوص امت، مخصوص علاقے پر نازل ہوئیں، تو اس مخصوص امت کے لیے مخصوص علاقے میں اور ان مخصوص اوقات میں عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جی۔ تو اس پر جو آخری کتاب کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کا فائنل ایڈیشن ہے۔ قرآن پاک قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، جس پر عمل کر کے وہ اس دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد پچھلی تمام شریعتیں، پچھلی تمام کتابیں، پچھلے تمام صحیفے منسوخ ہو گئے۔ اب اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک بیٹا ایک جامعہ کتاب، کمپریہنسو کتاب، جس میں مکمل، جو آپ سے لفظ بول رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا فائنل ایڈیشن، قرآن پاک بیٹا وہ زندہ معجزہ جو اپنی اصالت میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک بیٹا وہ معجزہ کہ جب نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے عرب میں، تو عرب کے قوم جاہل تھی، غیر تہذیب یافتہ تھی، دنیا جہان کی تمام برائیاں عرب کی قوم میں موجود تھی۔ وہ جاہل تھے، وہ ان پڑھ تھے، وہ گوار تھے، وہ جنگ و جدل کے شوقین تھے، وہ انتہائی غیر تہذیب یافتہ تھے۔ لیکن ایک اسی قرآن کی بدولت جو ہمارے پاس بھی ہے، اسی قرآن کی بدولت وہ جاہل غیر تہذیب یافتہ قوم نہ صرف تہذیب یافتہ ہو گئی بلکہ دنیا کو تہذیب سکھانے لگی، اس قرآن کی بدولت، جس نے سب سے بڑا انقلاب برپا کیا کائنات میں۔ تو وہی قرآن بیٹا ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، وہ دنیا کی سیادت کرتے رہے، قیادت کرتے رہے، حکمران رہے، عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے ہمارا قرآن پاک سے رشتہ کمزور پڑتا چلا گیا، ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بنا لیا، تو مسلمانوں کا زوال شروع، جس کو علامہ اقبال بڑی خوبصورتی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی ہمارا آباء و اجداد وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر۔ خار، ذل و خار ہونا، تارک ترک کر دینا۔ جب تک قرآنی تعلیمات پر ہمارے آباء و اجداد عمل کرتے رہے، دنیا پر حکومت کر۔ بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ موجودہ صدی سے پہلے 8 صدیاں یعنی 800 سال ایسی گزری، 21 صدی جا رہی ہے نا، اس سے پہلے 20 صدیاں گزر چکی، ان میں 8 صدیاں ایسی ہیں کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ وہ کون سی؟ 6 صدی سے 14ویں صدی تک مسلمان دنیا کے سب سے بڑی طاقت رہے۔ 800 سال دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں میں رہی، ایران، روم جیسی طاقتیں مسلمانوں کے قدموں میں رہی۔ کب تک؟ جب تک وہ قرآن پر عمل کرتے رہے۔ ہم بھی آج بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن پاک کی اہمیت۔ تو قرآن پاک کی اہم خصوصیات جو آپ کی کتاب میں بیان ہوئی، اب ذرا اس طرف آتے ہیں۔ مختصر میں نے قرآن پاک کی عظمت آپ کو بیان کر دی۔ سب سے پہلی بات آپ کی کتاب میں لکھی آخری آسمانی کتاب، یہ بات ہو چکی کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی
1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان پر کتابیں صحیفے نازل ہوتے رہے، وہ سب کے سب سچے تھے اپنے دور اور اپنے وقت کے لیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ انبیاء صرف اپنی امت کے لیے اور اپنے دور کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہنما کتاب ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو عروج بخشے گا اور بہت سو کو گمراہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، ان کو عروج ملے گا، اور جو قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے نعوذ باللہ کہ اس میں نقص نکالے جائیں، نا دو طریقے ہوتے ہیں نا پڑھنے کے، ایک یہ ہے کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کی جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے نقص نکالے جائیں، غلطیاں نکالی جائیں، ڈیفیکٹس نکالے جائیں۔ تو وہ جو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اس میں غلطیاں نکالی جائیں یا اس کو اس کی تعلیمات کی غلط تشریح کی جائے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سو کو عروج دے گا اور بہت سو کو گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب، تمام انسانوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے رہنما کتاب، آخری آسمانی کتاب۔ اور یہ بیٹا وہ آخری آسمانی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیوں بیٹا؟ پہلی جو کتابیں تھیں وہ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی تھیں، وہ بھی اصلی تھیں، لیکن ہوا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف کر دی گئی، تبدیلیاں کر دی گئیں، یعنی ان کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دی۔ سو آج وہ الہامی کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن بیٹا کیونکہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لہٰذا ضروری تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہباں حفاظت کریں۔ تو یہ ایک زندہ معجزہ کہ دنیا میں بیٹا اس وقت لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، شاید اربوں کی تعداد میں قرآن پاک چھپے، جب تک چھپتے رہے ہیں، تو اب دنیا کے کسی بھی دو مختلف حصوں سے قرآن پاک لے لیں، آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے 1400 سال گزر بعد، حالانکہ 1460 سال، 1450 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا، یعنی قرآن پاک اس انداز میں لکھا گیا کہ اس میں تحریف کہتے ہیں بیٹا تبدیلی، چینجنگ، ٹیمپرنگ، رد و بدل ہو نہیں سکتا، یعنی ترتیب اس طرح سے بنا دی گئی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، بیٹا اللہ کا کام یہ سارے نقص سے پاک ہے، جبکہ جو باقی کتابیں تھیں ان میں رد و بدل ہوا۔ اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو باقی جو کتابیں تھیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی کتابیں تھیں، ان میں کیسے رد و بدل؟ ایک انسانی عقل میں سوال ضرور آتا ہے، اور مجھ سے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے بھی ہیں، تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی جو کتابیں تھیں وہ مکمل نہیں تھیں، وہ صرف مخصوص لوگوں کو مخصوص وقت کے لیے ہدایات تھی، جسے آپ کہتے ہیں عارضی ہدایات۔ ایک ہوتی ہے مستقل ہدایات، پرماننٹ ہدایات، ایک ہوتی ہے ٹیمپریری عارضی ہدایات۔ تو پہلی جتنے بھی امتیں تھیں ان پہ جو انبیاء آئے، وہ صرف میں ایک ہی بات آپ کو بار بار کر رہا ہوں کہ جتنے انبیاء آئے وہ صرف اپنے وقت کے نبی تھے، اپنی زندگی کے نبی تھے، اپنے عہد کے نبی تھے، اپنے علاقے کے نبی تھے، تو وہ تعلیمات بھی مستقل نوعیت کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان میں تبدیلی کر دی گئی۔ لیکن قرآن پاک کیونکہ فائنل ایڈیشن ہے، فائنل انسٹرکشنز ہیں، تو یہ فائنل کتاب اس طرح سے بنائی گئی کہ اس میں تحریف تبدیلی نہ کی جا سکے، جبکہ پہلی کتابیں تو اللہ نے نازل ہی مخصوص وقت کے لیے کی تھیں، اور اللہ خود ہی ان میں مختلف اوقات میں مختلف قوموں میں تبدیلیاں کرتا، ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کا جواب ہے۔ مگر جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے، اس میں تبدیلی کسی شکل ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلی جو کتابیں نکلی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی، ان میں بیٹا پہلی بات تو یہ وہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اصل حالت میں
موجود نہیں ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا، اور جو موجود ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق تبدیلیاں کر دی ہیں، وہ اب اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اس طرح میں نے بتایا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی کتاب جو اصل حالت میں نہ صرف موجود ہے بلکہ قیامت تک اپنی اسی اصل حالت موجود رہے گی۔ آگے چلیے نمبر 3، زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ الہامی کتاب بیٹا کہتے ہیں، الہام یعنی جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی، یعنی وہ جن کا تخلیق کار، جن کا خالق اللہ ہے، وہ الہامی کتاب کہیں جی۔ اگر آپ اس سینس میں دیکھیں تو اسلام الہامی مذہب ہے، یہودیت الہامی مذہب ہے، عیسائیت الہامی مذہب ہے، لیکن ہندو مت الہامی مذہب نہیں ہے، کیونکہ ان پہ کوئی پیغمبر نہیں اترا، کتاب نہیں آئی۔ تو ہندو مت کو آپ زیادہ سے زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سماجی اعتقادات کا، کچھ بلیفز کا مجموعہ ہے، لیکن وہ الہامی مذہب ہندو مت نہیں ہے جی۔ جی آگے چلے، زندہ رہنے والی الہامی کتاب۔ قرآن پاک بیٹا عربی میں نازل ہوئی، جو زندہ زبان ہے۔ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں، عرب کنٹریز خاص طور پہ، جن کی سرکاری زبان عربی ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے۔ عربی زبان دنیا کے ہر خطے علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے جو قیامت تک رہے گی۔ جبکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ سارے عربی میں تو نہیں تھیں، کیونکہ عربی تو بیٹا عرب کی زبان ہے۔ تو پہلی جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ مختلف زبانوں میں نازل ہوتی رہیں، اور وہ زبانیں اب ختم ہو چکی۔ یہاں آپ کی کتاب میں لکھے زبانیں مردہ ہو گئی۔ زبان بیٹا مردہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان زبانوں کو بولنے والا، سمجھنے والا اب کوئی موجود جی۔ پہلی بات، کتابیں ہی اصل حالت میں موجود نہیں جی، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا۔ جو حصہ موجود ہے ان میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی۔ اور تیسری بات اب اور آ گئی کہ بہت سی الہامی کتابیں صرف ایسی زبانوں میں ہیں جن کو، جو زبانیں مردہ ہو چکی، جن کو سمجھنے والا بھی اب کوئی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی حفاظت سے میں خود لیا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ زندہ زبان میں نازل کیا گیا، عربی زبان میں جو بڑی فصیح و بلیغ ہے، اور قیامت تک یہ زبان زندہ رہے گی۔ سو قرآن پاک بھی اسی طرح اپنی اصل حالت میں موجود رہے۔ قرآن پاک بیٹا بڑی فصیح و بلیغ زبان عربی۔ اب دیکھیں، آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اردو میں ہمیں لفظ زیادہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، عربی زبان میں کم لفظوں میں وہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، الا ما ساء، الا ما ساء، الا نہیں دیتا، ما ساء سوائے اس کے کی کوشش کرے، یعنی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اب دیکھیں اردو میں اس کو جملہ کتنا لمبا ہو جائے گا، اللہ تعالی انسان کو کچھ بھی نہیں دیتا سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے۔ اتنے الفاظ آ گئے، لیکن اس بات کو جب ہم عربی میں بیان کرتے ہیں تو صرف الا ما سا، اس سے آپ اندازہ کریں کتنی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمیشہ کے لیے۔ اگے نمبر 4 چلیں جی، عالمگیر۔ عالمگیر یونیورسل، ایک ہی بات میں تو بار بار آ رہی ہے۔ پچھلے انبیاء پر جو کتابیں اتری وہ صرف اپنی قوم، قبیلے، وقت کے لیے تھیں، اور صرف اسی قوم، قبیلے کے لیے ان کتابوں پر عمل کرنا ضروری تھا جہاں نازل ہوئی، باقیوں کے لیے وہ کتابیں قابل عمل نہیں تھیں۔ مگر عالمگیر، جس کو آپ انگلش میں یونیورسل کہتے ہیں، یہ وہ کتاب جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ کسی خاص قوم، قبیلے کے لیے نہیں اتری بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے جی۔ جب ہم کسی بھی کتاب کی بات کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے اس کتاب کا مخاطب کون، ایڈریس کس کو کیا گیا، یہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لفظ بولتے ہیں یا ایھا الناس، ناس پبلک، عوام، اس کا مخاطب عوام ہے، صرف مسلمان نہیں، صرف اہل عرب نہیں، صرف عربی جاننے والے، تمام انسان، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان اس کا مخاطب ہے۔
تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام، اور بیٹا آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام دنیا کے ہر خطے علاقے میں، دنیا کا کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی جزیرہ ایسا نہیں ہوگا جہاں مسلمان موجود نہیں ہے، ان سب کے لیے قرآن مجید رہنما کتاب. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور، ہر ملک، ہر علاقے، ہر خطے کے لیے قابل عمل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں ایک ذہن میں اور بات آتی ہے کہ ہر خطے کے بیٹا اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے. ایک حصے کے احکامات جو ایک علاقے میں آپ احکامات دیتے ہیں، بعض اوقات وہی احکامات کسی دوسرے علاقے کے لیے قابل عمل نہیں ہوتے، کیونکہ ہر علاقے کی اپنی تہذیب و ثقافت ہے. ٹھیک ہے. مگر قرآن پاک کی بیٹا تعلیمات فطری ہے، یعنی قرآن پاک میں کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے جو کہا جا سکے یہ عرب پہ اترا تو عربی تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. باقیوں کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے یا باقیوں کا اس سے تعلق نہیں بنتا. تو قرآن کی تعلیمات کیونکہ مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، تمام کائنات کے لیے ہیں، لہذا فطری ہیں. دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے کا انسان جب قرآن تعلیمات کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات اسی کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ یہ تو صرف عرب کے لیے نازل ہوا ہے اور عرب کے لیے تعلیمات قابل عمل ہیں، ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. دنیا جہان کے ہر فرد، ہر قوم، ہر قبیلے کے لیے اس کی تعلیمات یکساں طور پر قابل عمل بھی ہیں اور منافع بخش بھی ہیں، انسانی عقل کے مطابق ہے. یعنی کہیں آپ بیٹا پورا قرآن پاک دیکھ لیں، آپ کو کوئی کنٹراڈکشن نظر نہیں آتی. یہ نہیں کہ ایک جگہ کوئی اور بات، دوسری جگہ کچھ اور بات. سابقہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کرتے ہیں ان میں بھی کنٹراڈکشن نظر آتی ہے، تو وہ اس لیے کہ لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی. مگر قرآن پاک کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے خود لیا. یہ وہ عالمگیر کتاب جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ اسی طرح اپنی اصالت میں موجود ہے. نمبر 5، جامعہ کتاب. جامعہ کا مطلب کمپریہنسو، یعنی جس میں ہر چیز موجود. یہ نہیں کہ کچھ تو بتا دیا جائے اور کچھ نہ بتایا جائے یا مخصوص باتیں کی جائیں. جامعہ کتاب کا مطلب ہوتا ہے جس میں انسان کی ضرورت کے مطابق ہر ہدایت دستی. جامعہ کا مطلب سمجھیں کہ انسان کو زندگی میں جتنے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سب کے بارے میں تفصیلی ہدایات موجود ہوں، وہ صرف اور صرف قرآن پاک میں. جی. باقی بیٹا جو اس سے پہلے صحیفے کتابیں اتری ان میں صرف اخلاقی تعلیمات تھی، موریلٹی جس کو، ان میں اخلاقی نظام تو تھا. یعنی بہت سی علمی کتابوں میں کیونکہ مخصوص وقت اور مخصوص ضروریات کے لیے تھیں، ان میں اخلاقی تعلیمات تو تھیں، لیکن سیاسی، معاشی، معاشرتی تعلیمات نہیں تھی. بعد میں صرف مناجات بھی دعاؤں کو کہتے ہیں، حاجات بیان کرنا اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، صرف دعائیں تھیں. اور کچھ کتابیں ایسے میں صرف فقہی مسائل، فقہ کے بارے میں دینی مسائل ہیں، لیکن کمپریہنسو نہیں ہے. کچھ میں صرف اخلاقیات کے بارے میں ہے، کچھ میں صرف دعاؤں کے بارے میں ہے، کچھ صرف مناجات کے بارے میں ہے، کچھ فقہی مسائل کے بارے میں ہے. لیکن وہ ایسی کتابیں نہیں تھیں جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے. یعنی زندگی میں دیکھیں نا بیٹا، انسان کو مختلف مراحل پیش آتے ہیں. میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، میں شوہر بھی ہوں، میں کسی کا آفیسر بھی ہوں، میں کسی کا ماتحت بھی ہوں، میں نے کسی کو پیسے دینے بھی ہیں، کسی سے پیسے لینے بھی ہیں، کسی کا بزنس پارٹنر بھی ہوں، کسی کا ہمسایہ بھی ہوں، کسی کا رشتہ دار بھی ہوں. تو مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. انسان بچپن بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. تو مختلف حیثیتوں میں، مختلف پیشوں میں، زندگی کے مختلف مدارج میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جامعہ کتاب وہ ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں حل موجود ہو، اور وہ کتاب کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن پاک. ٹھیک ہے جی. سابقہ کتابوں میں صرف عقائد تو بیان ہوئے، عقیدہ توحید کے والے سے تاریخی واقعات بیان ہوئے، لیکن وہ اس طرح کی جامعہ کتب نہیں تھیں کہ ان میں زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا.
ٹھیک ہے جی، بعض میں عقائد بیان ہوئے، بعض میں صرف اعمال بیان ہوئے، ٹھیک ہے جی، بعض میں روحانیت کا درس ہے اور کچھ تاریخی واقعات، مناجات، دعائیں ہیں، لیکن سب چیزیں نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا کس کے اندر؟ قرآن پاک کے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں توحید کی تعلیم بھی ہے، دعا بھی ہے، مناجات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، قرآن کا اپنا سیاسی نظام ہے، قرآن کا اپنا معاشی نظام ہے، قرآن کا اپنا معاشرتی نظام ہے، قرآن کا اپنا اقتصادی نظام ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں قرآن پاک میں تفصیلی آیات موجود ہیں۔ آگے چلیے جی، نمبر 6، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ عقل تو بیٹا آپ جانتے ہیں وزڈم، تہذیب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ تہذیب بیٹا کہتے ہیں کانٹ چھانٹ کرنا۔ اب دیکھیں مالی یا آپ خود بھی گھر میں جو درخت ہوتے ہیں ہم فالتو شاخیں کاٹ دیتے ہیں، تو فالتو شاخوں کو کاٹنا اس کو کیا کہیں گے؟ درخت کی تہذیب کرنا۔ انسان کی تہذیب کیا ہوگی؟ کہ وہ اپنی خامیوں پر قابو پائے، اپنی اچھائیوں کو بڑھائے، ٹھیک ہے جی، یعنی عقل کے مطابق زندگی گزارے۔ تو قرآن پاک عقل کی کتاب، تہذیب سکھانے والی کی۔ پہلی آسمانی کتابیں بھی عقل کے مطابق تھیں، ٹھیک ہے جی، یقیناً ان میں بھی کوئی خلاف حقیقت بات نہیں تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں غیر اخلاقی باتیں نظر آتی ہیں، انتہائی ناشائستہ، نامناسب باتیں نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے بیٹا نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہو سکتی نا، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے خود شامل کر دی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام میں کوئی غیر شائستہ بات ہو، غیر اخلاقی بات ہو۔ یہ بات یعنی انسانی عقل نہیں مانتی کہ ہے تو اللہ کا کلام لیکن اس میں کوئی غیر اخلاقی بات، یہ انسانی عقل کے خلاف ہے۔ انسانی عقل یہ مانتی ہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی کتاب میں بعد میں کسی نے تبدیلی کی ہے، تحریف کر کے شامل کیا، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں جو خلاف عقل ہو، جسے دلیل سے، تجربے سے ثابت نہ کیا جا سکے، یعنی جس کو چیلنج کیا جا سکے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام کے ادب کی تعلیم دی گئی، بتایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء تھے سارے کے سارے نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ البتہ پچھلی کتابوں میں جو انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی گئیں یا جو غیر اخلاقی، غیر شائستہ باتیں کی گئیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ان کتابوں کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ کیا ہے ان کتابوں میں بعد میں شامل کی۔ ساتواں آخری پوائنٹ، کتاب اعجاز، اعجاز معجزے سے۔ یہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے، فصاحت تفصیل سے، بلاغت بلیغ یعنی بات کو بہترین انداز سے بیان کرنا، جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجب کے تمام فصیح و بلیغ لوگ آج نظر۔ اچھا جی، عرب و عجم بھی بڑی دلچسپ اصطلاح ہے۔ عرب کے لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، باقیوں کو اجمی کہتے ہیں، یعنی غیر عرب ممالک اجمی، جس طرح ہم بھی اجمی ہیں۔ تو اجمی کا مطلب گنگا۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں زبان تو عربی ہے، ہم تو اہل زبان ہیں، باقیوں کی تو زبان ہی نہیں، باقی تو گنگے ہیں، یعنی اجمی ہیں جی۔ تو قرآن پاک کا جو طرز بیان ہے، جو نیریٹو سٹائل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایسا ہے کہ کوئی عربی یا اجمی یعنی عربی یا غیر عربی اس طرح کا انداز نہیں ہو سکتا، ایسی فصاحت نہیں ہو سکتی، تفصیل نہیں ہو سکتی، بیان کرنے کا یہ انداز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو مشرکین تھے اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتا ہے قرآن پاک میں، سب کو کہا گیا کہ قرآن جیسی صورتوں کے مقابلے میں ایک صورت تو بنا کر لاؤ۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ جس طرح وہ کہا کرتے تھے غیر مسلم کہ نبی پاک نے اس کلام کو خود لکھا، تو اللہ چیلنج کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے لکھا تم ایسا کلام بنا کے دکھا دو، لیکن کوئی ایسا کلام نہیں بنا سکا جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر ہے وہ اس میں تفصیل ہوگی، اور کوئی دوسرا ممکن نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں کہ ویسا کلام بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بیٹا وہ کتاب قرآن پاک، جس پر عمل کر کے آج بھی مسلمان اپنا کھویا ہوا پیغام، کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن تعلیمات سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم